آپ مشرک ہیں، بالکل پکے مومن ہیں، لیکن جب ان کے خلاف گواہیاں پیش ہو جائیں گی، سب کچھ پیش ہوگا، وہ مجبور ہوں گے ماننے کے لیے۔ جب مجبور ہو جائیں گے اور جہنم کے لیے حکم ہو جائے گا، اس وقت میں وہ کہیں گے ہائے اگر ہم نے مانا ہوتا، اگر ہم نے سمجھا ہوتا، آج جہنم میں نہ جاتے۔ یہ کہنے سے جرم کا اقرار تو ہو گیا، ایسا کہنے سے اقرار نہیں ہوا کیا؟ اقرار ہو گیا نا۔ اگر ہم نے مانا ہوتا اس کا مطلب مانا نہیں، اگر ہم نے سمجھا ہوتا اس کا مطلب سمجھا نہیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا فاعترفوا بذنبہم، مان گئے اپنے جرم کو، فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہے، پھٹکار ہے، سحقا جس کو جمع لگے دل پھٹے منہ، سحقا اللہ کی رحمت سے دوری ہے، سحقا دور کر دیا گیا ہے اللہ کی رحمت سے، لعنت کر دی گئی ہے لاصحاب السعیر، ان لوگوں پر جن کے لیے جہنمی ہونا طے ہو گیا ہے۔ اصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے سحقا، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے دوری ہے۔ ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سحقا، اس میں بھی کچھ لفظ پوشیدہ ہے۔ سحقو، اعلان ہوگا لعنت کر دی جا چکی ہے، لعنت کی جا چکی ہے لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے۔ اب چیخو چلاؤ، اعتراف کرو نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے مقابلے میں جیسا جہنم کا ذکر ہوتا ہے، فوراً قرآن پاک جنت کا ذکر کرتا ہے۔ نیک بندے نہ ڈر جائیں، اللہ سے جو دنیا میں ڈر گئے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ان الذین یخشون ربهم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، بالغیب، بے دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں مگر ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، کہنے کے لیے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم دیکھیں نا، اگر اللہ سے ڈرتے تو دین کی مخالفت کرتے، رات کو غفلت کی گند اور صبح کو نماز کا وقت آیا تو سو گئے، سونے کا مطلب ہی کیا نکلا؟ ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ڈرتے ہوتے نہ سنت کی مخالفت کرتے، نہ کسی فرض کو چھوڑتے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس کو نہیں ہے۔ توجہ کیا ہے؟ انسان انسانوں سے ڈرتا ہے، اور انسانوں سے ڈر کی وجہ سے کتنا ہی گندا آدمی ہو مگر لوگوں کے سامنے گندے کام نہیں کرتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں پھر چوری کریں، لوگ دیکھ رہے ہوں پھر بدمعاشی کریں، کسی کی بیٹی کو کسی کی بہن کو چھیڑے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتا ہے، گھبراتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہر وقت میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور فرمایا نہیں، یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اگر اس کے دل میں ڈر ہے تو اس نے اللہ کو عام لوگوں سے بھی کمزور سمجھا کہ انسانوں سے ڈر کے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک شامی عالم ہے، ان کی کتاب ہے امام الشیعہ، اس میں ایک بات لکھی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ہر وہ آدمی جو گناہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو مفتی ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، امام ہوں، اگر میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں گا لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے لکھا یہ بھی مشرک ہے، اس لیے کہ گناہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ جہاں نیکیاں لوگوں کے لیے کرے، نماز پڑھ رہا تھا، اچانک کوئی کھانسی کی آواز آئی، کوئی بندہ آ گیا، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں اور کہہ دیا، ذرا لمبا سجدہ ہو جائے تاکہ پتہ چلے میں کتنا نیک ہوں۔ جب یہ مشرک ہے تو گناہوں کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے والا مشرک کیوں نہیں ہے؟
لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا ہے، فرمایا یہ بھی مشرک ہے۔ ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بے دیکھے، دیکھا نہیں رب کو، حالانکہ تصور کرتے ہیں کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ یقین ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اس لیے ڈرتے ہیں، ڈر کے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، ڈر کے نیکیاں کرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ پھر اگر کہیں اتفاق سے غلطی ہو گئی، چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، وہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نیند صبح بہت آتی ہے، ایک اعلان بھی کرنا ہے نیند کے تعلق سے۔ رمضان میں الحمدللہ 2011 میں آپ کے ہاں شروع ہوئی تھی تفسیر، تو ہر سال رمضان میں اس طرح تفسیر ہوتی تھی کہ روز کا ایک بار۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ ہمارے پورے ملک میں، ریاست میں نہیں، پورے ملک میں اس طرح اور کہیں میں نے دیکھا نہیں کہ روز کا ایک پارہ ہوتا۔ تو اس سال بھی بڑے لوگ فون کر رہے ہیں، حیدرآباد سے کوئی کر رہا ہے، کوئی بمبے سے کر رہا ہے، تو باہر کے لوگ آتے تھے، لیکن کرونا شریف کا بھی ڈر ہے، تو اس لیے میں نے ارادہ کیا صبح کو سحری کھانے کے بعد زیادہ نیند آتی ہے، اور ویسے بھی سحری کھا کر کے بجے جلدی ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے جلدی سوئے، آگے کے لیے کچھ تیاری کرے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس سال رمضان میں عصر سے مغرب تک بس تفسیر کریں گے، باقی پورا دن ہی، ورنہ 8 گھنٹے ہوتی تھی، پھر میں نے مختصر کی تو گزشتہ سال 5 گھنٹے ہوئی، روزانہ 5 گھنٹے، لیکن دیکھا لوگ تھک جاتے اور ذہن بوڑھے ہو گئے، ارادے بوڑھے ہو گئے، شوق بوڑھا ہو گیا ہے، ورنہ اگر شوق ہو تو کوئی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ سودا تمہارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا۔ جاننے والے جانتے ہیں، ایک لوہار کا لڑکا عاشق ہو گیا بادشاہ کی لڑکی پہ، بادشاہ نے کہا تمیز، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ ہمت تیری کہ میری لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا تو؟ یہ پہاڑ کھود اور اس میں دودھ کی نہر نکال، جب وہ دودھ میرے گھر پہ گرے گا تب تجھے رشتہ دوں گا۔ مطلب نہ تو پہاڑ کھود سکتا ہے، نہ دریا چل سکتا ہے، نہ تجھے رشتہ ملے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ارادہ پختہ تھا، ابھی کھودتا ہوں۔ کھودنا شروع کیا اور کھود ہی دیا، لیکن کسی نے اس کو بیوقوف بنایا، اس کا نام تھا فرحاد، اس نے ایران کا قصہ، اس کو کسی نے کہا شیریں تو مر گئی رات کو، تو کس لیے کھود رہا ہے؟ اس کو دکھ ہوا، مر گئی، اتنا کچھ کیا، تو اس نے وہی ہتھیار جس سے کھود رہا تھا سر میں مارا، مر گیا۔ اس پر یہ دلی کے شاعر سودا نے کہا، سودا تمہارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، وہ پہاڑ کھودنے والا کوہ کن، بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا۔ اس منہ سے کہتا ہے اپنے کو عشق باز، اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی میرے کام ہوا نہیں، تو تم مرا کیوں نہیں؟ سودا کہہ رہا ہے جو آدمی کو منزل پانی ہو، اگر منزل نہ ملے اور بندہ زندہ رہے جھوٹا ہے، مر جاتا۔ تو جب ارادہ پکا ہو پھر کوئی پرواہ نہیں، مگر ارادے بوڑھے ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں 8 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا قرآن سننے کے لیے، تو موبائل پر کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں؟ 16 گھنٹے بیٹھتے رہتے ہیں، وہاں کیوں نہیں تھکتے ہیں؟ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، ارادے بوڑھے ہو گئے۔ اور چھوٹا کیا لگے اور بوڑھے، اب اس سے بھی چھوٹا۔ تو اس سال میں نے ارادہ کیا کہ عصر سے شروع کریں مغرب تک، یعنی مغرب سے پہلے تھوڑی دیر، لیکن ادھر ہی افطار کر کے جائیں۔ یہ میرے ذہن کی ایک سوچ ہے، کیسا رہے گا یہ مشورہ؟ بہت اچھا ہے۔ اگر اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے لوگ پھنس جائیں گے۔ اب بھی اگر بٹھنڈی والے نہیں شریک ہوں گے ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، چلو اس سے پہلے وہ بہانے کرتے تھے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، یہ تو کوئی دیر ہی نہیں ہے یار، کام بھی نہیں کوئی کر سکتے اس وقت کام بھی کوئی نہیں ہوتا،
اور بس یہیں بیٹھیں اور افطار کا انتظام ہو جائے، یہیں سے پھر افطار کر کے گھر جائیں۔ مغرب سے پہلے تھوڑی دیر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور افطار کر کے گھر چلیں، ٹھیک رہے گا یہ انشاءاللہ۔ کوشش کریں، اللہ کرے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں، کیونکہ یہ جو سونا ہے نا صبح کا، تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بات بنتی نہیں، لیکن اثر کے بعد نیند انشاءاللہ آتی ہے۔ اس وقت میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہوتے ہیں، نیند سانس رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔